وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين۔ اور شہر میں کچھ عورتوں نے کہا، عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھانے کی کوشش کرتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں سما گئی ہے، ہم تو اس عورت کو کھلی محبت میں گم دیکھ رہے ہیں۔ فَلَمَّا سَمِعَتْ بِمَكْرِهِنَّ أَرْسَلَتْ إِلَيْهِنَّ وَأَعْتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّكَأً وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ تو جب اس عورت نے ان کی بات سنی تو ان عورتوں کی طرف پیغام بھیجا اور ان کے لیے تکیہ لگا کر بیٹھنے کی نشستیں تیار کر دیں اور ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک چھری دے دی، اور یوسف علیہ السلام سے کہا ان کے سامنے نکل آئیے۔ تو جب عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی بڑائی پکار اٹھیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور پکار اٹھیں، سبحان اللہ، یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ تو کوئی بڑی عزت والا فرشتہ ہے۔ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين۔ زلیخا نے کہا، تو یہ ہیں وہ جن کے بارے میں تم مجھے طعنہ دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا دل لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، اور بے شک اگر یہ وہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں ڈالے جائیں گے اور ضرور ذلت اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ والا تصرف عنی کیدہن اصب الیہن واکن من الجاہلین۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم۔ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين۔ یوسف علیہ السلام نے عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس کام کی بجائے قید خانہ پسند ہے جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر و فریب نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی دعا سن لی اور ان سے عورتوں کا مکر و فریب پھیر دیا، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے۔ پھر سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی ان لوگوں کو یہی سمجھ آئی کہ وہ ضرور ایک مدت تک کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیں۔